دنیا کے جو ہم نظام حکومت دیکھتے ہیں ان میں سے ایک کیٹیگری کے لحاظ سے جو نظام قرار دیا جاتا ہے دیٹ از کالڈ آمریت، جس کو مختلف ناموں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کو ڈکٹیٹرشپ کا نام بھی دیا جاتا ہے اور ٹیرنی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ آمریت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، جس میں جو ہے وہ بادشاہت کا نظام بھی آتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ فوجی نظام حکومت جو ہے وہ مارشل ادوار کے تصورات بھی نظر آتے ہیں۔ نیشنلزم کے تحت قائم حکومتوں کے تصور کے اندر بھی آمریت کا تصور قائم آتا ہے۔ اب آمریت کے تصور کو سمجھنے کے لیے جو ہم سب سے پہلے اگر دیکھتے ہیں تو یہ قدیم ترین نظام ہے، اور اس نظام کی ہمیں جو حایت ہے وہ ایک ہمیں وہ نظر آتی ہے یونانی عہد کے اندر، پھر اس کی ایک حایت جو ہے وہ ہمیں رومن عہد کے اندر نظر آتی ہے۔ اب یہاں پر یونانی طور پر جو آمریت کا جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ جو ہے وہ کسی فرد واحد کو جو ہے وہ تمام اختیارات کا سرچشمہ جو ہے وہ قرار دے دینا، اور اس کے اختیارات کے اوپر کسی طرح قدغن عائد نہ ہونا، اور وہ ظلم اور جبر اور بربریت کا جو بھی تصور اختیار کرے اس کو جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ معنی اور مفہوم حاصل ہو جانا۔ دیٹ واز کالڈ دا ڈکٹیٹرشپ، جو ہے وہ ٹرنی جس کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ پھر رومن ایرا کے اندر جا کر جو وہ ایک کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا یا ایک ٹرنی کا تصور جو ہے وہ قائم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اس طرح کے رومن ایرا کے اندر ایک مروجہ قانون اور ضابطوں کے مطابق جو ہے وہ ایک فرد کو اختیار دے دیا جاتا تھا ایک خاص ٹینیور کے لیے، اور اس ٹینیور کے اندر وہ اپنے تمام اختیارات کے لحاظ سے کسی کے سامنے جواب دینی ہوتا تھا، اور وہ سیاہ و سفید کا مالک تصور کیا جاتا تھا۔ اگرچہ وہ اس دور کے خاتمے کے بعد یا اپنے ٹینیور کے خاتمے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ایک شخص کا انتخاب کر لیا جاتا تھا، لیکن ایک ٹینیور کے مکمل ہونے کے یا ایک دستور کے تحت اس کا برسر اقتدار آنے کے باوجود اس نظام حکومت کو جو ہے وہ آمریت کا نظام کیا جاتا ہے۔ دراصل ہمیں جو پیمانہ آمریت کے لیے بنایا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک ایسا نظام حکومت جس میں تمام اختیارات فرد واحد کے پاس ہوں، اور وہ اپنے اختیارات کے استعمال کے لحاظ سے کسی کے سامنے جو ہے وہ جواب دینا ہو۔ تو اس طرح کہتے ہیں جس کو ہم مطلق العنان نظام حکومت کہتے ہیں۔ تو اس طرح مختصر طور پر ہم اگر ڈیفائن کرنا چاہیں گے کہ فرد واحد کی مطلق العنانیت کا آغاز جو نظام ہوتا ہے دیٹ از کالڈ دا ڈکٹیٹرشپ، اور جس کو ہم ٹرنی کا نام بھی دیتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ اس نظام کو جو سمجھنے کے لیے جو بنیادی طور پر جو ہے وہ ہمیں جسمانی اور مفہوم کے ساتھ منسلک ہونا ہے کہ جب ایک شخص جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی نظام کے تحت ہی تشکیل دیا جاتا ہو، جس طرح کہ رومن میں کیا جاتا تھا، وہ کسی طاقت کے ذریعے بھی جو ہے وہ یہ نظام جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے اپنا یہ اقتدار، یا وہ کسی موروثیت کی بنیاد پہ بھی جو ہے وہ اقتدار حاصل کر سکتا ہے، یا وہ عین ممکن ہے کہ وہ کسی جمہوری نظام کے تحت جو ہے وہ اقتدار کے مسند پر فائز ہو جائے، لیکن اقتدار کے مسند پر فائز ہونے کے بعد اس کا طرز فکر و عمل جو ہے وہ ایک ایسے نظام کا جو ہے وہ عکاس بن جائے کہ جہاں پر فیصلہ سازی کا تمام اختیارات جو ہے فرد واحد کے۔ تو ہمیں دنیا کے اندر جو ہے وہ اس نظام کے اندر جو ہے وہ ہر صورت کے اندر نظر آتا ہے کہ مثال کے طور پر جب ہم یونانی نظام کی عملیت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو جو ہے وہ ایک طاقتور فرد جو ہے وہ اقتدار کا جو حاصل کر لیتا تھا، اس کے بعد وہ اپنے اختیارات کے استعمال کے لحاظ سے جو ہے وہ کسی کے سامنے جو ہے وہ جواب دہ نہیں ہوتا تھا، اور یہ بعض اوقات جو موروثیت کی بنیاد پہ بھی جو نظام حاصل ہوتا تھا۔ پھر ہم نے رومن کا پہلے ذکر کیا کہ وہاں پر ایک دستور یا ایک رواج یا ایک قانون کے مطابق جو ہے وہ ایک حکمران بنایا جاتا تھا، لیکن وہ حکمران بننے کے بعد جو ہے اسے قانونی حق حاصل ہوتا تھا کہ وہ اختیارات کے لحاظ سے جو ہے وہ کسی کے سامنے جواب دے۔ لیکن جب اس کی بہترین مثال جو ہمیں نظر آتی ہے وہ پھر اور میسلونی کی شکل کے اندر بھی نظر آتی ہے، جہاں پر جا کر وہ ایک ڈیموکریٹک نظام کی بنیاد پہ مثلا اقتدار پر پہنچنے کے بعد جو ہے وہ اقتدار کو جو ہے وہ ایک اپنے اختیارات کا استعمال کا ایک ایسا ذریعہ بنایا کہ جو دنیا کے اندر ظلم اور جبر اور بربریت کی جو ہے وہ ایک بہترین مثال جو ہے وہ تشکیل پا گیا۔ تو اس سے کہتے ہیں یہاں پر جدید جمہوری نظاموں کے اندر بھی جب کوئی حکمران جو ہے وہ اپنے آپ کو جو آئین اور قانون سے بالا تر ہو کر لوگوں کے لیے ظلم اور جبر کا کوئی عمل جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے، تو اس نظام کو بھی پھر جو ایک تصور دے دیا جاتا ہے کہ دیٹ از دا فارم آف دا ڈکٹیٹرشپ۔ تو ایسا کہتا ہے کہ اصولی طور پر اگر ہم نے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا کوئی تصور جو ہے وہ حاصل کرنا ہے تو پھر پیمانہ جو ہے وہ نظام کا ایک ہی رہے گا، چاہے اس کی شکل کچھ بھی کیوں نہ ہو، اور وہ کہ یہ اختیارات جو ہے وہ دراصل پورے ملک کا نظم و نسق جو ہے وہ فرد واحد کے پاس ہوتا ہے، اور اسی فرد واحد کی سوچ اور فکر جو ہے وہ قانون بھی کہلاتی ہے، اور اس پر عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے، اور اس قانون جو اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہوتا ہے اسی کو چونکہ قانون کا درجہ حاصل ہوتا ہے، لہٰذا اس کی خلاف ورزی کرنے پر جو ہے وہ سزا اور جزا کا نظام بھی
قائم کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح کہتے ہیں کہ ایک فرد واحد کا جب ہم کہتے ہیں کہ ایک حکمران ہونا یا مطلق عنان ہونا، تو یہاں پر ہمیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل سائنس کی زبان کے اندر مطلق عنان اس فرد کو کہتے ہیں جو طاقتور ہوتا ہے. طاقت سے کیا مراد ہے کہ وہ قانون بنا بھی سکتا ہو، قانون نافذ بھی کر سکتا ہو، قانون کی خلاف ورزی پر سزا دے سکتا ہو. یا یہ تینوں اختیارات جب کسی فرد واحد اپنے اندر مرتکز کر لیتا ہے، یا وہ تینوں اختیارات کا آئینہ دار بن جاتا ہے، وہ تینوں اختیارات استعمال کرنے کا حق استعمال کرنے لگ جاتا ہے، یا وہ اختیار حاصل کر لیتا ہے. تو جب فرد واحد جب وہ طاقتور ہو جاتا ہے، فرد واحد، اور وہ طاقت کے ان تینوں پہلوؤں سے جب وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے لیے اسے کسی کے سامنے جواب دہی کا بھی کوئی معنی اور مفہوم جو ہے وہ نہیں دیا جاتا، تو دیٹ از کالڈ ڈکٹیٹرشپ. اور اس کو ایک اور نام سے دیا جاتا ہے، دیٹ از کالڈ ٹیرر.